مکے کے کفار میرے نبی کے شفیق چچا جناب خواجہ ابو طالب کی بارگاہ میں آئے اور آ کے عرض کیے، ابو طالب آج 1 2 1 2 کر دو، یا ہمارے ساتھ یا محمد کے ساتھ۔ بھائی بڑے توجہ سے سننا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا میں موضوع بنا کے آگے چلاؤں تاکہ جائیں جب آپ گھر تو آپ کو کچھ تو کچھ خیال سمجھ تو آئے کہ ہم نے سرکار کی سیرت طیبہ کا کون سا پہلو سنا ہے۔ اے ابو طالب، یا ادھر یا ادھر۔ اے ابو طالب، اگر تم ادھر آؤ گے تمہاری سیادت باقی، تمہاری قیادت باقی، تم ہمارے سردار، یہ مکے کے کعبے کے متولی تم رہو گے، ساری مراد تمہیں اس سے بڑھ کے ملے گی۔ تم نے کرنا یہ ہے محمد ہمارے حوالے کر دو، یا صرف تم اتنا کرو کہ تم بیچ میں سے ہٹ جاؤ، باقی ہم جانے اور محمد جانے۔ آج تمہیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ ادھر ہو یا ادھر ہو۔ آپ نے مہلت نہیں مانگی کہ آپ ذرا انتظار فرمائیں، میں مشورہ کر کے آتا ہوں یا میں سوچ کے آتا ہوں۔ آپ نے 2 ٹوک جواب دیا۔ آپ نے فرمایا اچھا اگر یہ ہے جو تم کہتے ہو کہ میں یا تمہیں چھوڑوں یا محمد کو چھوڑوں تو میرا فیصلہ ابھی سے سن لو، میں ساری کائنات کو چھوڑ سکتا ہوں، اپنے بھتیجے محمد کو نہیں چھوڑ سکتا۔ تمام قبائل عرب کے سردار وہاں پر موجود، سب نے وہیں پر کعبۃ اللہ کے صحن میں بیٹھ کر معاہدہ لکھا کہ اگر ابو طالب محمد کو نہیں چھوڑتا تو سارے قبائل عرب بنو ہاشم کے قبیلے کا بائیکاٹ کرتے ہیں، اور وہ بائیکاٹ اتنا سخت ہوگا، نہ ان سے کوئی بات کرے گا، نہ ان سے کچھ لے گا، نہ انہیں کچھ دے گا، نہ ہی یہ مر جائے تو کوئی پلٹ کے دیکھے گا، اور نہ ان کو اجازت ہوگی کہ وہ شہر میں یا مکہ کے اندر کسی بھی تقریب میں وہ شامل ہوں۔ آپ سوچ سکتے ہیں یہ تو شہر ہے نا جی، کوئی کہیں سے بھی کچھ لے آ سکتا ہے۔ جو لوگ دیہاتی زندگی گزارتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ پل پل پہ، قدم قدم پہ پڑوسی کی، رشتہ دار کی، محلے دار کی ضرورت پڑتی ہے۔ جناب حضرت ابو طالب نے فرمایا اگر تمہارا یہی فیصلہ ہے تو بنو ہاشم اس کے لیے بھی تیار ہیں، سب چھوڑ دو، ہم محمد کو نہیں چھوڑیں گے۔ حضرات گرامی، اٹھائیے سبل الہدی والرشاد، اٹھائیے سیرت حلویہ، اٹھائیے مدارج النبوہ، اٹھائیے سیرت ابن حشام، اٹھائیے سیرت ابن اسحاق، اٹھائیے تفسیر کبیر، اٹھائیے جذب القلوب، اٹھائیے مدارج النبوہ، اٹھائیے شواہد النبوہ، اٹھائیے سیرت ابن اسیر ابن الکامل، اٹھائیے تاریخ طبری، اور اٹھائیے وفاء الوفا للسمعودی، اٹھائیے جلیل القدر آئمہ کی تواریخ کو، سیرت کی کتابوں کو۔ انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جو ظلم اس خاندان پہ ڈھایا گیا، جو ظلم اس قبیلے پہ ڈھایا گیا، جرم کیا ہے کہ وہ محمد کو چھوڑتے نہیں ہے۔ میرے کریم نبی نے خود ارشاد فرمایا، اور جس دن سرکار نے یہ حدیث سنائی تھی یہ بات، صحابی کہتے ہیں کہ ہم نے آقا حضور سے زیادہ صبر والا کبھی کوئی نہیں دیکھا، لیکن جب حضور وہ 3 سال جو شیب ابی طالب میں خاندان بنو ہاشم کو قید کیا گیا تھا، جب سرکار وہ واقعہ سنا رہے تھے تو آقا حضور کی آنکھوں سے آنسو چھلکتے ہم نے خود دیکھے تھے۔ نہیں ہے جڑی کھبی ٹیم پرے ہے پرے تواڈے تے کوئی اثر نہیں ہوتا، سبحان اللہ دی کوئی جواب بھی دے چھوڑو یار۔
خدا کے بندو ذرا ذوق کا اظہار کرو اور پتہ چلے. میں عرض کیا نا کہ میں ایک سیرت طیبہ کا ایک باب اور اس باب کے ایک پہلو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ پتہ چلے میرا رسول ہے کتنی شان والا اور اس سے محبت کرنے والوں کا بھی انداز محبت کیا ہے. 3 سال جناب والا کتنا کہنا آسان ہے. حالت بنو ہاشم کی یہ ہے کھانے کو کچھ نہیں. خود جناب حضرت قسم بن عباس نے یہ روایت فرمائی. فرماتے ہیں کہ ایک دن یہاں تک حالات ہوئے کہ ہمیں کھانے کے لیے درختوں کے پتے بھی نہیں ملے تھے. مکے والے کھاتے روٹیاں، میرے رسول کا خاندان کھاتا پتے. اور ایک روایت وہ ہے جس کو امام بخاری نے ذکر کیا. خدا کی قسم بڑے سے بڑا دلیر آدمی اس کے سامنے میں اگر وہ پوری روایت سناؤں، اگر ایمان اس کے قلب میں ہو وہ نہ روئے تو بات ہے. فرماتے ہیں اور تو کچھ نہیں ملا. یہ حضرت جعفر سے مروی ہے. فرماتے ہیں اور ہمیں کھانے کو کچھ نہیں ملا تو ایک چمڑے کا ٹکڑا، چمڑا سمجھتے ہو چمڑا، فرماتے ہیں یہ ملا. اس کو ایک آدمی چباتا، اس کو وہ چھوڑتا، پھر دوسرا اس کو چباتا. پتے ابال ابال کے ہم لوگ کھاتے. یہاں تک کہ انتہا ہو گئی. سرکار سے اپنے قبیلے کے چھوٹے چھوٹے بچوں کا بھلکنا دیکھا نہ گیا. آقا حضور ایک دن پہاڑی پہ بیٹھے، سر جھکا کے بیٹھے تھے. اوپر دیکھ کے فرمایا میرے مالک تو تیرے راز کوئی نہیں جانتا، پر میرے مولا اب تو فیصلہ کر دے، اب تو فیصلہ کر دے. اللہ اکبر. بڑے پیار سے توجہ سے آپ حضرات نے سننا ہے چیز جو ابھی آ رہی ہے. مان میرے کریم نبی رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میرے آقا نے جناب ابو طالب سے فرمایا او میرے چچا، ابھی ابھی میرے رب نے مجھے خبر دی ہے کہ وہ جو سارے قبائل عرب نے آپس میں جو معاہدہ کیا تھا، جس نے لکھا تھا کہ محمد سے بولے گا کوئی نہیں، بنو ہاشم قبیلے سے مکمل معاشرتی بائیکاٹ، اور اس کو لکھ کر سب نے مہریں لگا کر کعبہ شریف کے اندر صندوق میں ڈال کر آگے سے تالا لگایا تھا. او میرے چچا، میں نے دیکھا میرے رب قدیر نے مجھے دکھایا کہ اب اس صندوق کے اندر وہ جو پڑی ہوئی تحریر ہے اس پر سوائے اللہ کے نام کے کچھ بھی موجود نہیں ہے. میرے رب خبیر نے مجھے خبر دی ہے کہ وہ جتنی بھی تحریر تھی وہ ساری تحریر کیڑا کھا گیا ہے، صرف اللہ کا نام باقی ہے. جناب ابو طالب وہیں سے نیچے اترے. آج پہلی دفعہ صحن عرب میں کھڑے، صحن حرم میں کھڑے ہو کر آپ نے آواز لگائی او عتبہ، او شیبہ، او ربیعہ، او ابو سفیان، او ابو جہل. سارے حیران ہو گئے اور ایک دوسرے کو کنکھیوں سے دیکھنے لگے. کہنے لگے لگتا ہے کہ ابو طالب کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے، راہ راست پہ آ گیا ہے. پہلا سوال کیا ابو طالب کیا محمد کو چھوڑنے کو تیار ہو؟ فرمایا اس حوالے سے میرا وہی جواب ہے، دنیا چھوڑ سکتا ہوں، محمد کا پیار نہیں. تو پھر بلایا کس لیے ہمیں؟ آپ نے فرمایا آؤ آج 1 to 1 کرتے ہیں. سارے حضرات دماغ کو حاضر رکھنا ہے. کہا کیا کہتے ہو؟ آپ نے فرمایا میرے بھتیجے نے ابھی مجھے بلا کر خبر دی، دیکھو وہ نیچے آیا تو نہیں ہے نا؟ نہیں آیا. وہ نیچے آیا تو نہیں ہے نا؟
جی نہیں آیا. اچھا یہ بتاؤ چابی کس کے پاس ہے؟ ہمارے پاس. اندر کوئی صندوق بھی پڑا ہوا ہے؟ جی پڑا ہوا ہے. تالا لگے اس کو؟ جی تالا لگے. اس کی چابی کس کے پاس ہے؟ ہمارے پاس. وہ تحریر کہاں ہے؟ صندوق کے اندر. کہا میرے بھتیجے نے مجھے خبر دی ہے اس تمہاری تحریر کو کیڑا کھا گیا ہے, وہاں سوائے رب کے نام کے کچھ بچتا نہیں. ان کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے. کہنے لگے میں نقطہ دے کے اگر ٹر جانا ہے تو تسی سوچتے رہنا کہ گل کی ہوئی سی. توجہ کرنا ہے, ذہن حاضر رکھنا ہے. کہنے لگے کیونکہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ محمد نبی نہیں. توجہ ہے, توجہ ہے. اچھا وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے وہ ادھر یہ ادھر, یہ تو غیب کا معاملہ ہے. یہ تو غیب کا معاملہ ہے. اس کو کیا پتا پہاڑ اندر گھاٹی کے اندر مقید کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہے یا کیا نہیں. فرمایا چلو اسی غیب کے معاملے پر بھی 1 to 1 کر لیتے ہیں. کہا جی بولیے کیا؟ آپ نے فرمایا جیسا میرے بھتیجے نے کہا ہے اگر تو ویسا ہی ہو تو تمہیں شرم کرنی پڑے گی کہ آخر کوئی تو ہے نا کہ جس نے میرے بھتیجے کو بتا دیا ہے کہ اندر کیا ہے. آخر وہ غیب کیسے جان گیا؟ اس کی کوئی نہ کوئی حیثیت تو ہے نا. اگر آپ توجہ فرمائیے, اس کی کوئی نہ کوئی حیثیت تو ہے نا. کیسے اس نے پہچان لیا کہ اندر کیا ہے؟ اس تحریر پہ لکھا کیا تھا اور وہاں سے کیا کیا ہے اور کیا کیا مٹ گیا. اور اگر ایسا نہ ہو تو میں اعلان کرتا ہوں آج سے میں الگ اور محمد الگ. چھوٹا سا فیصلہ یہ بھائی, چھوٹا سا فیصلہ یہ بہت بڑا فیصلہ ہے. قبیلے کے باقی لوگ گویا بڑی ملتمس نگاہوں سے دیکھتے ہیں. بن دیکھے ابو طالب کیسی شرط لگا کے آ گئے کہ اگر ایسا ہے تو تمہیں سرنڈر کرنا پڑے گا, اور اگر ایسا نہیں تو پھر میں محمد کو چھوڑوں گا. اے ابو طالب 3 سال مشقت کیوں اٹھائی؟ بچے کیوں بھوکے مروائے؟ خاندان پورا کیوں تباہ کروایا؟ 3 سال کیوں اس گھاٹی کے اندر مقید رہے؟ کیوں 3 سال تک پتے کھا کے گزارا کیا؟ یہ کیسے؟ تو گویا ان کا انداز بتاتا ہے تم محمد کے واقف ہوئے ہو بعد میں محمد کو جانتا ہوں پہلے سے. سونا پیچھے آ رہا جی بندہ سامنے پہ تو پھر اس نے ذوق کا اظہار کرنا ہے اور توجہ رکھنی ہے. تم میرے بھتیجے محمد کے واقف ہوئے ہو بعد میں پہلے. مجھے پتا ہے کہ محمد جو کہتا ہے وہ سچ کہتا ہے, سچ کہتا ہے. ابو جہل, ابو لہب, ابو سفیان, یہ سارے بڑے بڑے کافر سارے اکٹھے ہو گئے. کہا بلاؤ, چابی والے کو بلایا, کھولو تالا. تالا کھولا گیا. ایک طرف سارے کافر, ایک طرف اکیلا ابو طالب. ایک طرف سارے مکے کے بڑے بڑے میرے نبی کے دشمن, ایک طرف اکیلا ابو طالب. اے ابو طالب کیا کہتے ہو؟ فرمایا میں یہ کہتا ہوں کھولو. تالا کھلا. کہا اس صندوق کو کھولو. اس کا تالا بھی کھل گیا. کہا تحریر نکالو. لپٹی ہوئی تحریر نکالی. جیسے ہی دیکھا سوائے اللہ کے نام کے وہاں پر کچھ موجود نہ تھا. ابو طالب بولے کیا تمہیں میں نے نہیں بتایا تھا میرا بھتیجا جھوٹا نہیں سچا ہے؟
میرا بھتیجا جھوٹا نہیں، توجہ ہے، جھوٹا نہیں، میرا بھتیجا سچا ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ تو صرف کعبے کے اندر پڑے ہوئے ایک صندوق کے اندر پڑی ہوئی چیز ہے، میرے رسول کی نگاہیں اس سے بھی کہیں دور تک دیکھ سکتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ سرے عرش پر ہے تیرا گزر، سرے عرش پر ہے تیرا گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ